کعبہ، اس سے پہلے کہاں تھا؟ بیت المقدس یا بیت المقدس، دونوں لفظ وہی تھا نا قبلہ۔ اچھا، رسول اللہ جب تشریف لائے تو قبلہ بیت المقدس ہے، حضور ادھر گھوم کر نماز پڑھتے ہیں۔ اس پر تانا مارا یہودیوں نے، ٹھیک ہے نیا دین لے آئے ہیں لیکن قبلہ تو ہمارا ہی والا ہے نا۔ یہودیوں کا قبلہ بھی وہی تھا۔ اس پر انہوں نے تانا مارا رسول اللہ کو، دین تو آپ نیا لے آئے لیکن قبلہ تو ہمارا ہی ہے۔ رسول اللہ کو دل میں ایک تکلیف پہنچی اور نماز کی حالت میں حضور کے دل میں یہ آرزو پیدا ہو گئی کہ پروردگار کاش ہمارا قبلہ بیت المقدس سے پھیر کے تو کعبے کی طرف کر دے۔ یہ خیال رسول اللہ کو کہاں آیا؟ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ میں بغیر کسی تمہید کے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے اور ابھی باہر سے تشریف لائے ہوئے دو عظیم خطبہ کا خطاب سننا آپ کو باقی ہے۔ اسلامک ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ تھینک یو۔ ہاشمی صاحب قبلہ اور حضرت علامہ مولانا مفتی شمس الدین صاحب قبلہ جو راجستھان مکرانہ سے تشریف لائے، ان حضرات کا خطاب ہونا ہے اور 11:15 بج چکے ہیں، تو میں چاہوں گا کہ کچھ باتیں جلد از جلد آپ کی خدمت میں پہنچا سکیں۔ ان تمام علماء پر مشکور و ممنون ہوں، ان کی دعاؤں کا طالب ہوں اور ان کی توجہات و عنایات کا بھی طالب ہوں۔ بہت سے حضرات ایسے ہیں جن کے نام سے واقف ہوں، بہت سے بزرگ ایسے ہیں جن کے نام نہیں جانتا ہوں، اس لیے کسی کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا کہ کسی کا چھوٹ نہ جائے۔ ہم اور آپ ایسی محفلوں میں جو شرکت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اس کا بنیادی مقصد ہوتا ہے نیکی کمانا۔ یہی مقصد ہے نا؟ ایسی محفل میں ہم آئے، ہم نے اپنی نیند قربان کی، اپنا وقت یہاں صرف کیا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ضروری کام کاج چھوڑ دیے ہوں گے اور اس محفل میں وہ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھیں کیوں آ گئے؟ کہ ضروری کام تھا اسے کرنا چاہیے، یا یہ کہ تمہیں وقت پہ سو جانا چاہیے، بیمار آدمی ہو، دوا کھاتے ہو، کیوں آئے ایسے محفل میں؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہی ہوگا کہ ان مجالس میں اور ان محافل میں شرکت ہم اسی لیے کرتے ہیں کہ اپنے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے نا مقصد۔ آج کی گفتگو کے لیے میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، اس آیت کو بھی آیت البر کہا جاتا ہے، یعنی نیکی کی آیت۔ اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر نیکی کا ایک جامع تصور پیش کیا۔ اسلامک ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ تھینک یو۔ کریں گے کہ نیکی ہے کیا اور نیکی کس کی ہے؟ کیا دونوں چیزیں، نیکی کس کی ہے اور نیکی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ کوئی بھی عمل اس کی دو حالتیں ہوں گی، ایک اس کا ظاہر، ایک اس کا باطن، ہے نا؟ ایک وہ جو ہمیں دکھ رہا ہے، ایک وہ جو ہمیں تو نہیں دکھ رہا ہے لیکن اللہ اصل میں اسی کو دیکھنا چاہتا ہے۔ کیا بات ہے۔ یہ دو حالتیں ہوں گی نا، کوئی بھی عمل ہم کریں، دو حالتیں اس میں ہونی ہیں، ایک وہ کیفیت، ایک وہ حالت جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے،
ترتیب سے اس نے نماز پڑھی، پہلے نیت باندھی، پھر اس نے قرأت کیا، پھر رکوع کیا، پھر قیام کیا، پھر سجدہ کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے اس نے 2 رکعت یا 4 رکعت مکمل کیا، سلام پھیرا۔ ایک اس کی اس کیفیت کو جو ہم نے مشاہدہ کیا تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے نیکی کی۔ اسلامک ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ تھینک یو۔ اس کی اس ظاہری حالت پر نیکی کا فیصلہ نہیں ہے، اللہ کے یہاں فیصلہ ہوگا اس کے باطن، اس کی جو اندرونی حالت ہے۔ چنانچہ حدیث ہے ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم۔ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، پھر دیکھتا کس چیز کو ہے؟ پیغمبر فرماتے ہیں وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ نماز پڑھتے وقت دل کی کیفیت کیا تھی؟ بظاہر ہمارا پورا وجود تو جھکا ہوا تھا، دل اللہ کی بارگاہ میں جھکا تھا۔ اگر نہیں جھکا تھا تو یہ نیکی نہیں۔ صاف لفظوں میں سمجھیں، نیکی تو چھوڑیے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھے وہ مشرک ہو گئے، جو دکھاوے کے لیے صدقہ کرے وہ مشرک ہو گئے۔ اس چیز کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے۔ جلسوں میں بھی آپ مقررین اور شورا کو لا کر نذرانے دے رہے ہیں، دیتے وقت آپ کی نیت کیا ہے؟ اس حدیث کے آئینے میں ہمیشہ اپنا چہرہ دیکھنے کی کوشش کیجیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کے لیے خرچ کیا، صدقہ و خیرات کیا، فقط اشرک، وہ تو مشرک ہو گیا۔ اور اسی طرح فرمایا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا وہ مشرک ہو گیا۔ اس لیے کہ عبادت کس کے، یہ سب چیزیں عبادت ہے نا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ نماز ہے، صدقہ و خیرات ہے، روزہ ہے، یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو عبادت کس کی ہوتی ہے؟ سورۃ الفاتحہ میں کیا پڑھ کے آئے دن بھر؟ ایاک، بولیے، ایاک نعبد، اس کا مطلب کیا ہے؟ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہی مطلب ہوا نا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ لیکن اگر دیتے وقت کسی اور کا خیال دل میں آیا تو تیری ہی نہ رہا، تیری بھی ہو گیا۔ اللہ اللہ، تیری ہی کہاں رہا؟ دیتے وقت شعراء کو، مقررین کو نذرانہ دیتے وقت یہ خیال آیا کہ لوگ دیکھیں کہ کتنا لٹا رہا ہے۔ جو ہی یہ خیال آیا تو اب یہ تیری ہی نہ رہا، تیری بھی ہو گیا۔ تھوڑی سی ان لوگوں کے لیے بھی کر رہے ہیں اور اے اللہ تھوڑی سی تیرے لیے بھی کر رہا ہے۔ کسی کو اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ یہ چیز بنیادی طور پر ذہن نشین کر لیں کہ کوئی بھی عمل اس کی 2 حالتیں ہوں گی، ایک ظاہر ایک باطن۔ دنیا والوں کے فیصلے ظاہر پر ہوئے۔ اسلامک ویڈیو سے جڑے رہنے کے لیے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ تھینک یو۔ جو اندر دیکھ لے، نبی کے بعد کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو اندر دیکھ لے، باطن دیکھ لے۔ جو دیکھے گا ظاہر دیکھے تو ظاہر پر فیصلے ہو جائیں گے، لیکن اللہ کے یہاں جو فیصلہ ہوگا کہ یہ نیکی ہے کہ نہیں ہے، وہ ظاہر کی بنیاد پر نہیں، باطن کی بنیاد پر۔ جب اس چیز کو آپ سمجھ گئے تو اب آئیے، ابتدا ہوتی ہے اس آیت کی، اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب۔ نیکی اسی کا نام نہیں ہے کہ تم اپنا چہرہ پچھم کی طرف کر لو کہ پورب کی طرف کر لو۔ نیکی اسی کا نام نہیں ہے، اسی کا نام نہیں ہے، اس کا بھی ہے۔ فرق سمجھیے، دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک یہ کہیں کہ نیکی یہی نہیں ہے، کون ہے جس طرح بجا رہا ہے؟
इस्लामिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि कुल्ली हुस्निही व जमालिही व बारिक वसल्लम। देखें, हम मुसलमानों का किबला कौन है? काबतुल्लाह। पश्चिम नहीं है, हमारा किबला काबा है। ये तो हम हिंदुस्तान में हैं, यहाँ से संत जो है वो काबे की पश्चिम की तरफ है, तो हम कह देते हैं कि पश्चिम मुंह घूम के हम नमाज पढ़ते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हम पश्चिम मुंह घूम के नमाज नहीं पढ़ते, हम तो काबे की तरफ घूम के नमाज पढ़ते हैं। इसीलिए देखिए, आप मुतवज्जिहन इला जिहतिल मगरिब नहीं कहते। जब हम नियत बांधते हैं तो मुतवज्जिहन इला जिहतिल मगरिब नहीं कहते, मुतवज्जिहन इला जिहतिल काबा शरीफ। सुभान अल्लाह। उर्दू में हम ये नहीं कहते हैं कि मुंह मेरा पश्चिम की तरफ। इस्लामिक वीडियो से जुड़े रहने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। थैंक यू। तो अभी हम मुसलमानों का किबला काबा। इससे पहले कहाँ था? बैतुल मक़दिस या बैतुल मुक़द्दस, दोनों लफ्ज़ वही था ना किबला। अच्छा, रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाए तो किबला बैतुल मक़दिस है, हुजूर उधर घूम कर नमाज पढ़ते हैं। इस पर ताना मारा यहूदियों ने। ठीक है, नया दीन ले आए हैं, लेकिन किबला तो हमारा ही वाला है ना। यहूदियों का किबला भी वही था। इस पर उन्होंने ताना मारा रसूलुल्लाह को कि दीन तो आप नया ले आए, लेकिन किबला तो हमारा ही है। रसूलुल्लाह को दिल में एक तकलीफ पहुंची और नमाज की हालत में हुजूर के दिल में ये आरज़ू पैदा हो गई कि परवरदिगार, काश हमारा किबला बैतुल मक़दिस से फेर के तू काबे की तरफ कर दे। अल्लाह। ये ख्याल रसूलुल्लाह को कहाँ आया? नमाज